شعیب شاہین صاحب کافی زیادہ آنسلاٹ ہو گیا. آپ واٹ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ اکنامک کرائم کو لے کے, باقی چیزوں کو لے کر؟ آپ کہہ رہے تھے کریڈیبل کیس نہیں ہے. دو بندے, ایک آپ کی سابقہ پارٹی کے فردوس صاحبہ اور ایک اس وقت کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال کیا ہے مصدق صاحب نے کہ وہ ایگریمنٹ کدھر ہے. اس ایگریمنٹ کو پروکیور کرنے کے دو طریقے ہیں. جو پرنسپل ایکیوزڈ ہے وہ ادھر سے لے کر گیا ہے, بیکاز ہی از اے پارٹی ٹو دیٹ ایگریمنٹ. ان کو نوٹس کریں, سمن کریں, وارنٹ جاری کریں. آج تک نہیں بلایا نیب نے. وہاں سے آپ کاپی لے لیں. وہ ایک اپنے اینڈ پہ ضرور کرنا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں. شعیب صاحب مجھے بات بتائیں, عمران خان ایز اے پرائم منسٹر کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ وہ ایک ایسا ایگریمنٹ کرے جو پاکستانی اسٹیٹ کو جس سے نقصان ہو جائے؟ گیا تو بزنس ٹائکون کا اکاؤنٹ میں ہے نا, اس کا حساب کون دے گا؟ آپ کے سوال کے جواب کی طرف فوراً جی بتائیں جلدی. میں آپ کو فوراً اس کا جواب دے رہا ہوں. مجھے ایک بات صرف مکمل کرنے دیں کہ یہ کاپی کہاں سے مل سکتی ہے. نمبر 2, ایم ایل اے کے ذریعے میوچل لیگل اسسٹنس گورنمنٹ آف پاکستان اپلائی کرے گی, فوری طور پر این سی اے سے کاپی ملے گی اگر ان کے پاس نہیں ہے کیبنٹ کے پاس. یہ دو سورسز ہیں جن کے ذریعے آپ کاپی دے سکتے ہیں. اور اس کے اندر ہے کہ until courts decides otherwise this agreement shall be confidential. اب میں آگے آتا ہوں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ انکلوڈنگ اس وقت کے کمپیٹنٹ لا منسٹر, فینانس منسٹر اور کسی منسٹر نے کسی منٹس پر اعتراض نہیں کیا. میننگ دیئر بائی دیٹ ہیز دی اتھینٹسٹی کہ جب منٹس آ جاتے ہیں تو ان کو حق ہوتا ہے کہ یہ اس پہ آبجیکشن فائل کر سکتے ہیں یا آبجیکشن کر سکتے ہیں. پھر تیسری بات, موجودہ جو کیبنٹ ہے یہ اس فیصلے کو ریورس سیٹسفائیڈ نہیں کیا. یہ اصل پوائنٹ ہے مصدق صاحب. یہ سوال میں نے جا کر کے یہ پیسے ہمیں واپس دے دیں. اس کا جواب جلدی دے دیں. پیسے واپس دے دیں اور ایک منٹ میں اگر وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے سپریم کورٹ کے, کسی اور کے پاکستان گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کیبنٹ کا فیصلہ کیبنٹ ہی سیٹسفائڈ کر سکتی ہے. آپ نے کیوں نہیں اب تک کیا اور پیسے کیوں نہیں واپس لیے؟ آپ بھی نہیں لے سکے. کیبنٹ کے فیصلے کے تحت نہیں آئے, یہ انگلستان میں جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے تحت آئے ہیں. جو اسٹیٹ آف پاکستان نے سگنیٹری ہے کہ یہ کانفیڈینشیل رہے گا, کھل جائے گا. پہلے ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایک منٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں وزیر ہوں, میں کسی اپنے دوست کو $250 ملین یا 90 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دیتا ہوں. اس کے بعد میں اس سے 450 کنال زمین لے لیتا ہوں ایک ٹرسٹ میں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو لیکن ٹرسٹ میں ہے نا, ٹرسٹی میں اور میری بیگم ہے, اور میں کہتا ہوں لیکن یہ تو ٹرسٹ ہے نا. تو اگر اس نے میرے سے $250 ملین کا فائدہ لینے کے بعد مجھے 450 کنال زمین دے دی تو کیا حرج ہے؟ تو چوری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کو فائدہ دے کے اس سے زمین لے لینا. اگر یہ چوری نہیں ہے تو چوری کیا ہے؟ لیکن چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ پہلے ہو گیا تھا. چلے ایڈوانس لے لیا, چلے میں ایسے کر لیتا ہوں, گھما دیتا ہوں. اگرچہ تاریخیں جو ہے تھوڑی سی پہلے کچھ پیسے آئے. پہلی بات یہ ہے کہ میں پہلے آپ سے پیسے لے لیتا ہوں 450 کنال زمین. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آیا کیبنٹ میں, انہوں نے کسی کو وہ کاغذ نہیں دکھایا. وہاں پہ شیریں مزاری نے, آپ ان کو لائن پہ لے لیں, اور فیصل واؤڈا نے, انہوں نے شور ڈالا کہ یہ آپ کس چیز کو پروف کر رہے ہیں واپس. میں آپ کو بھائی ہم ابھی لیں گے نا, ہماری تو پروسیڈنگ شروع ہے, 10 دن رہ گئے. نہیں, نیب میں تو کیس چلا گیا نا, پروسیڈنگ تو ایک طریقے سے لیں گے نا, ہم تو چل رہے ہیں, پیسے بھی واپس لیں گے, خان صاحب کو کٹہرے میں بھی لائیں گے. آپ کے خیال میں بہت بڑا کیس ہے یہ؟ یار کمال کرتے ہیں آپ, کسی کو $250 ملین کا تحفہ دے دیں. کر لیں آپ. فردوس صاحبہ جی, جو بات شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, بلکہ وہ آج کل فرمان جاری کرتے ہیں, وہ کہتے نہیں ہیں. تو ان کا فرمان یہ ہے کہ کیبنٹ نے اعتراض نہیں کیا. بھائی میرے اعتراض اس پہ ہوتا ہے جو چیز جو ہے آپ کو دکھائی جائے, آپ پڑھیں, اس کو ڈسکس کریں, ڈیبیٹ کریں. کیبنٹ کیا اتنی اندھی ہو کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے یہ کیبنٹ کس طرح سائن کر سکتی ہے بغیر پڑھے ہوئے؟ کیبنٹ نے نہیں کیے. میں اس میں سگنیٹری نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان سرکولیشن ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ تمام سیکرٹریز کو باہر نکال دیا گیا, سیکرٹری بھی کوئی موجود نہیں تھا. اچھا فردوس صاحبہ کس طرح پھر سائن کے بغیر ہی ہو گیا یہ؟ چند افراد کا گٹھ جوڑ تھا, چند افراد جو کو بینیفیشری تھے, یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا. باقی کیبنٹ کے قانون تک بھی
کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جی یہ تو سب چلتا رہے گا. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. پرویز خٹک صاحب نے جو ایک بات کی نا, جو بہت سے لوگوں کو میں بھی دیکھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت. وہ کہہ رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے کہ جی 3-4 مرتبہ ایک سال میں خان صاحب کو پچھلے ایک سال میں 3 سے 4 مرتبہ الیکشن کی آفر ہوئی. خان صاحب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے متعلق جو ہے جو اطلاعات آئی ہیں ذرائع سے وہ یہ ہے کہ آفر ہوئی تھی عمران خان کو, الیکشن کی آفر ہوئی تھی, الیکشن کی ڈیٹ کی آفر ہوئی تھی جس میں سب آن بورڈ تھے. لیکن عمران صاحب نے جو ہے وہ کسی کے منع کرنے پر, کسی چلے پر, کوئی حساب کتاب لگایا گیا, کوئی ذائچہ بنایا گیا, کوئی جادو ٹولا, کچھ میں انڈیویجولس کے نام نہیں لے رہا, لیکن ان کو گائیڈ ایسے کیا گیا کہ انہوں نے کہا گیا کہ جی یہ ڈیٹ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, الیکشن اگر اس ڈیٹ پہ ہوگا تو آپ الیکشن ہار جائیں گے. اتنی توہمات پرستی مبینہ طور پر اس کو پرویز خٹک نے انڈیکیٹ کیا ہے, اس کو پرویز خٹک نے ہنٹ کیا ہے بیسکلی کہ بہت گولڈن مواقع تھے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے. لیکن کیونکہ خان صاحب کے قریبی ذرائع نے ان کو کہا تھا, جس طرح بھی کہا تھا, خواب دیکھا تھا, چلا کاٹا تھا, کوئی ٹولا ہوا تھا, کوئی جادو ہوا تھا, یہ نہیں پتا کس طرح کیا, لیکن ان کا بلیف ہے جس چیز پہ, انہوں نے کہا کہ جناب اس الیکشن کی ڈیٹ پہ آپ نہ جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑے آدمی اس واقعے سے پہلے یا اس واقعے کے بعد, کیونکہ بہت سے ڈسکشنز عمران خان صاحب کیسی ہوا کرتے تھے, جب ملنے گئے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو, اور انہوں نے کہا کہ سر یہ غیر شرعی بات ہے, یہ غیر قانونی بات ہے, جس طریقے سے آپ فیصلے کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی چلے شلے, بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں میں تو آگے سے, اور نام بھی لیا انہوں نے کہ آپ اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر جو ہے خان صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل نان پولیٹیکل بات بھی اور غیر شرعی بات بھی ہے. تو اس کے اوپر عمران خان نے, چیئرمین تحریک انصاف نے ان کو کہا کہ سر مائی وائف از مائی ریڈ لائن, اس کو کراس نہ کیجیے گا.